کہ شب قدر میں کوشش یہ کی جائے کہ عبادت جتنی ہو سکے کریں۔ تو 1000 مہینے جس نے اس طرح عبادت کی، تو صحابہ نے جب اس کا ذکر سنا تو تعجب کا اظہار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ قدر کو نازل فرمایا، اس سورت کے صدقہ سے اس امت کو ایک ایسی رات عنایت فرما دی، عطا فرما دی، تحفہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس بندے کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کون سا لمحہ اس کا سلامتی والا ہے؟ یہ ساری رات ہی سلامتی والی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس امت کے لیے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان فرمایا، اور اس امت کو ایک خصوصی ایک کرم سے نوازا کہ شب قدر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خود تعارف ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شب قدر کیا چیز ہے۔ کہ پہلی اس کی شان یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کو اس شب قدر میں نازل فرمایا۔ کہ شب قدر میں نازل فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اس شب قدر میں یک بارگی نازل فرمایا، اور پھر لوح محفوظ آسمان دنیا سے پھر منشاء خدا کے مطابق، حکمت خداوندی کے مطابق یہ 23 سال میں حضور علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً تھوڑا زیادہ نازل ہوتا رہا، اور 23 سال کے عرصہ میں اس کی تکمیل ہوئی۔ لیکن لوح محفوظ سے جو پورا آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا وہ شب قدر میں نازل کیا گیا۔ تو اس کی ایک شان تو یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے، وہ بابرکت اور قدر والی رات ہے کہ جس میں اللہ اپنے کلام کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور ملائکہ کو ان کی ذمہ داریاں سپرد کی جاتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی بیان کیا کہ شب قدر کو شب قدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی قدر اور شرف والی رات ہے، اس وجہ سے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور بارگاہ الہی میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر فرماتا ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے، جس طرح حدیث پاک میں ہے، بخاری مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس رات میں کثرت سے استغفار کرے اور عبادات کو بجا لائے اور رات عبادت میں گزارے۔ تو شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایات کے مطابق جو ہے رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں، اور علماء کی ایک جماعت یہ بھی ارشاد فرماتی ہے کہ یہ 27ویں شب کو آتی ہے، انہی میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے ہے۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان کو بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں جسے عبادت کا موقع مل جائے، جسے یہ نصیب ہو جائے، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ہزاروں سال کی عبادت کی ہو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے پہلی امت کے ایک شخص کا
ذکر فرمایا کہ جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن وہ جہاد میں مصروف رہتا، تو اس طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے، یعنی رات کو عبادت، دن کو جہاد۔ تو صبح و شام اللہ کی اطاعت میں اس بندے نے 1000 مہینے اسی طرح عبادات کی، اللہ کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی۔ تو 1000 مہینے جس نے اس طرح عبادت کی، تو صحابہ نے جب اس کا ذکر سنا تو تعجب کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم ان سے کسی بھی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے نیک اعمال میں۔ تو جب صحابہ نے اس بات پر تعجب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ قدر کو نازل فرمایا، اور اس سورت کے صدقہ سے اس امت کو ایک ایسی رات عنایت فرما دی، عطا فرما دی، تحفہ دے دیا کہ جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اس شخص نے تو 1000 مہینہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت میں گزاری، دن کو جہاد اور رات کو عبادت میں گزاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو رات عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس رات کی اور شان کیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین کے اطراف میں پھیل جاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا یاد الہی میں مشغول ہو، ذکر الہی میں مشغول ہو، تو اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس بندے کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور مصافحہ کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ نظر تو نہیں آتے ظاہری طور پر اللہ کے فرشتے اس بندے کو، لیکن اس کی عبادت میں ذوق اور شوق اور دعاؤں میں رکت پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقدر فرمایا ہے، من کل امر، یعنی ہر معاملے کے ساتھ، ہر کام کے لیے، یعنی جو سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات فرشتوں کو مقرر کرنے ہوتے ہیں، دینے ہوتے ہیں، ان کاموں کو لے کر وہ دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی ہے۔ کب تک سلامتی ہے؟ کون سا لمحہ اس کا سلامتی والا ہے؟ یہ ساری رات ہی سلامتی والی ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات جو ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، اور بلاؤں اور آفتوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جتنا ممکن ہو عبادات ہمیں کرنی چاہیے، گناہوں سے زیادہ بچنا چاہیے۔ اپنے امت مسلمہ کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ شب قدر میں کوشش یہ کی جائے کہ عبادت جتنی ہو سکے کریں، اور ساتھ ساتھ اس رات میں گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ قدر والی رات ہے، بابرکت رات ہے۔ اس رات میں جس طرح نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، نیکی کا اجر زیادہ ملتا ہے، نعوذ باللہ اگر ہم نے اس میں کوئی غلط کام کیا، کوئی برائی کی طرف گئے، تو اس رات کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ کا گناہ بھی ہمیں زیادہ ملے گا، پھر اس کے پکڑ کے بھی چانس جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو لہذا اس رات کی قدر دونوں طرح سے ہم نے کرنی ہے، نیک اعمال کو اختیار کرنا ہے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔